جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو لیڈرشپ باہر ہے، جو لوگ معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کا رویہ کتنا غیر سنجیدہ ہے، اس کی ایک ایسی مثال آج قائم ہوئی جس کی شاید ہی کوئی ماضی میں مثال ملتی ہو۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ اور چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ آخر اس وقت تحریک انصاف کے اندر ہو رہا کیا ہے، کون لوگ تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ سارا آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن کچھ اور مزید خبریں ہیں، پہلے ذرا ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لیں۔ ایک جو بڑی زبردست خبر سامنے آئی وہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے گزشتہ روز یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور یہ NA56 یعنی 56 کے حوالے سے ہے، جہاں پہ حنیف عباسی صاحب کا مقابلہ ہے شیخ رشید صاحب سے، اور جی فار جو غریدہ جو ان کا شو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ کوئی سروے وغیرہ کروایا ہے۔ اب یہ حیران کن سروے ہے، اور اس سروے کے مطابق جناب وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آلموسٹ 70% پہ ہے، اور تحریک انصاف آلموسٹ 10% پہ ہے، اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں کوئی 6 یا 12% پہ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ کتنی زیادہ پاپولر ہے اس حلقے میں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو سروے کیا ہے NA56 میں، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ آپ سب کو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اس حلقے کو اس کے لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ 70% جو ہے مقبولیت ہے میاں صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اب تک جو پہلے ہمارے پاس سروے آ رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی PTI 65% پہ ہے، 75% پہ ہے، 55% پہ ہے، وہ سارے جو سروے تھے وہ غالباً درست نہیں تھے، یا پھر اب عوام کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے کوئی تبدیلی آئی ہے، یا ان کا موڈ تبدیل ہو گیا اور لہٰذا اب وہ سارے نون لیگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پر اینی وے یہ ایک سروے ہے جی فار غریدہ پروگرام کا NA56 کے حوالے سے۔ یہ وہ حلقہ ہے جس میں آپ کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ آخر وہاں پہ کیا ہوا، اچانک وہاں پہ نون لیگ اتنی مقبول کیسے ہوگی، یا پھر نون لیگ پہلے ہی مقبول تھی لیکن غلط سروے آپ کے اور میرے ساتھ شیئر کیے گئے جس میں PTI کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ اچھا جی، کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں وہاں پہ ان کو کہا تھا کہ جناب آپ بھی آئین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ جو ان کا مقدمہ سننے گئے تھے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں، اور ان کو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے کیونکہ آئین یہ کہتا ہے، اور یہ وہ اس میں عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے۔ آج فواد چودھری صاحب نے وہاں پہ جو عدالت میں جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی تھی، کیونکہ جو چیز میں نے آپ کو رپورٹ کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کوئی دھمکی نہیں دی گئی، لیکن اس کے بعد اگلے دن ایک خبر آئی اور اس میں کہا گیا کہ جی عمران خان نے یہ دھمکی دی ہے، عمران خان نے وہ دھمکی دی ہے، لیکن اس میں کوئی دھمکی نہیں تھی، صرف اس میں ذکر تھا۔ اور اس کا آج فواد چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جیل کے اندر ہی جو عدالت میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، الیکشن نہ کروانے والوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ریفرنس بھی زیر التوا ہے ان کے ایک ممبر کے حوالے سے، اور اس میں جو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ بات کی تھی عمران خان صاحب نے، اور یہی میں نے آپ سے شیئر کی تھی، لیکن بعد میں کہا گیا کہ جی عمران خان نے ہاتھ چڑھا کے دھمکیاں دی ہیں، تو یہ کیا تو وہ کیا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آج فواد چودھری صاحب نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے۔ اچھا جی، وہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آتا ہوں، لیکن بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے ہیں، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، رائٹرز کی خبر ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو الیکشنز تھے وہ نہ فری تھے نہ وہ فیئر تھے، وہاں پہ مخالفین کو رگڑا گیا، کسی قسم کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں فراہم کی گئی، لوگوں کے اوپر مقدمات درج کیے گئے، اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ نہ صرف یہ امریکہ نے کہا، برطانیہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہیں، اور جو جس میں حسینہ واجد صاحبہ جیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے جو ہائی کمشنر ہیں ہیومن رائٹس کے، غالباً ان کا نام والکر ٹرک ہے، if I'm not mistaken، میں پرناؤنس غلط کر رہا ہوں، انہوں نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کس قسم کے الیکشن کروائے گئے، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے۔ ان کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، جہاں پہ پوری دنیا ان الیکشنز کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھے، ایسے الیکشنز آپ نے کیسے کروا لیے۔ تو جہاں پہ ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، رائٹرز کی خبر ہے، ایسوسیٹڈ پریس کی خبر ہے، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ کیا لکھ رہے ہیں، I congratulate شیخ حسینہ
on her re-election as the Prime Minister of Bangladesh. وہ ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ آپ نے جعلی الیکشن کروائے ہیں, آپ نے جو ہے غیر منصفانہ الیکشنز کروائے ہیں, آپ نے جو الیکشنز کروائے ہیں نہ وہ فری تھے نہ وہ فیئر تھے, لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں, نگراں وزیر اعظم, اور انہوں نے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے. پر آئی ہوپ کہ پاکستان میں تو انشاءاللہ یقیناً فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہوگا. یہاں پہ تو کسی سیاسی مخالف کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا جس چیز کا, جن خدشات کا اظہار امریکہ کر رہا ہے, برطانیہ کر رہا ہے, اقوام متحدہ کر رہی ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے. پاکستان میں تو ایسی صورتحال نہیں ہوگی, لیکن ان تمام تر تحفظات کے باوجود جو بنگلہ دیش کے حوالے سے ہیں, جو ساری دنیا کر رہی ہے, پر دیکھنے کی چیز یہ ہے, مزے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. پر اینی وے یہ یقیناً کوئی سفارتی پروٹوکول ہوگا, اس کے تحت انہوں نے مبارکباد دی ہوگی. اچھا, عمران خان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا تھا جیل سے, اس کے حوالے سے خبر آئی کہ جی وہ اے آئی نے لکھا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا, ایک ایک لفظ اس کا خان صاحب نے خود لکھا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی, بہت ساری سٹوریاں ملیں گی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا, خان صاحب نے خود لکھا ہے, ان کے اپنے الفاظ ہیں اور ان کا اپنا بیانی ہے, نہ کسی اور نے نہیں لکھا. اور اب جو خبر آئی کہ جی اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے لکھا گیا تھا, اس کی اب تردید بھی کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اس کی جو ہے تردید کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لیٹر وغیرہ بھی ایشو کیا ہے کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اٹ از کلیریفائڈ دیٹ دا نیوز رپورٹس کیریڈ بائی لوکل میڈیا آن دا کانٹینٹس اینڈ موڈ آف پبلیکیشن, جو انہوں نے کہا جو پبلیکیشن ہوئی ہے اکانومسٹ کے اندر, اس میں جو ہے کسی قسم کا جو بات کہی گئی ہے اے آئی والی وہ درست نہیں ہے. The said piece has been authored by PTI chairman for life عمران خان. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے اور کسی نے نہیں لکھا, نہ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے, نہ ہی کسی اور شخصیت نے, اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اچھا جی, عمران خان صاحب کو جی ایچ کیو جو حملہ کیس ہے اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے, ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے, ان کا کوئی جوڈیشل ریمانڈ وغیرہ پہ بھی ان کو بھیج دیا گیا ہے. وہ پہلی جیل میں ہیں, ان کو ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے تو نہیں کیا گیا, وہ جیل میں ہی ہیں. البتہ ان کی گرفتاری اس مقدمے میں بھی ڈال دی گئی ہے. دیگر بہت سارے لوگ جو ان کے سیاست میں اس وقت مصروف ہیں اور الیکشن لڑنے میں مصروف ہونا چاہتے ہیں, اور ان کے کاغذات نامزدگی کے ایشوز وغیرہ چل رہے تھے. اب اس میں خبر یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ, ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شہریار آفریدی صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں. یہ جو تینوں شخصیات ہیں یہ اپنی سیٹیں جیتیں گی, یہ میں بھی آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, آپ لکھ لیں. ریحانہ جو ڈار ہیں وہ جیتیں گی سیالکوٹ سے. اس وقت جو پاپولیرٹی ہے, ہاں البتہ اگر کوئی نیا سروے سامنے آتا ہے جس طرح جی فار غریدہ پروگرام میں NA56 کا سروے ہوا ہے, وہ میری نظر سے نہیں گزرا. میں ان سرویز کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں جو پہلے ہو چکے تھے ان تمام حلقوں کے اندر جہاں سے یہ لوگ کھڑے ہیں. ان سرویز کے مطابق یہ لوگ آسانی سے جیت جائیں گے. اگر کوئی نیا سروے سامنے آتا ہے جس طرح کہ ہم نے وہ دیکھا جو میں نے آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کیا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے جو ہے اپنا موقف تبدیل کرنا پڑے, اپنے خیالات تبدیل کرنے پڑے نئی انفارمیشن کی روشنی میں. ابھی تک کے جو سروے ہیں کہ یہ لوگ اپنے حلقے جیت جائیں گے. اچھا, اب تحریک انصاف کا آج بلے کے نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ان کی سماعت تھی. اب جماعت کی اور ان کی لیڈرشپ کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ جج صاحبان ویٹ کر رہے ہیں. نہ گوہر صاحب پہنچے ہیں, نہ علی ظفر صاحب پہنچے ہیں, اور جج صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں وہ کب آئیں گے, ہم ویٹ کر رہے ہیں. جی وہ دھند ہے, یہ ہے. بھائی آپ کو نہیں پتا تھا کہ کل دھند ہوگی؟ اتنی امپورٹنٹ چیز, بلے کا نشان, جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. اگر آپ کو بلے کا نشان نہ ملا تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ناانصافی ہو جائے گی, کروڑوں لوگوں سے ان کا حق چھین جائے گا. لیکن اپنی جماعت کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ ٹائم پہ وہاں پہنچ نہیں سکتے. اگر آپ کو پتا تھا کہ دھند ہے تو آپ رات کو ایک رات پہلے چلے جائیں. نہ کہیں پہ بیرسٹر گور صاحب مل رہے ہیں, وہ انور قاضی صاحب جو ہیں, قاضی انور صاحب جو سینئر قانون دان ہیں, وہ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ میں بیرسٹر گور صاحب کو 3 دن سے فون کر رہا ہوں, وہ فون پہ نہیں مل رہے. وہ حسن روف صاحب جن کو کہتے ہیں تو ان سے وہ ملتے ہیں, ان سے وہ بات کرتے ہیں. کیا اس طریقے سے جماعت چلائی جائے گی اتنی غیر سنجیدہ طریقے سے؟ ادھر لوگ جو ان کے سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے کہ جناب ہمیں پارٹی ٹکٹ دیے جائیں, اور وہ تو مطلب رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح وہ نہیں شادیوں میں ایک ہوتا ہے, ایک دلہے کے ساتھ ایک بڑا اس کا اسپیشل دوست ہوتا ہے, اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یا وہ دلہن کے ساتھ ایک سہیلی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے سسرال میں وہ جائے, دلہا جائے یا دلہن جائے, تو وہ ان سے زیادہ اس دوست کے نخرے ہوتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق یہ کرنا ہونا ہے. نہیں وہ گرم, وہ یہ نہیں کرتے, نہیں وہ یہاں پہ نہیں بیٹھیں گے, نہیں یہاں پہ اے سی کم ہے. تو میرے خیال میں وہ اس قسم کی حالت ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب
किसी और की मर्जी से चल रहे हैं, ना वो किसी से मिल रहे हैं। अब वो वकला जो इतने सीनियर वकला हैं, जो आपके लिए खड़े हुए, जिन्होंने हर जगह पे आपके लिए किरदार अदा किया, आप उनसे भी नहीं मिल रहे, आप उनका फोन नहीं उठा रहे। वो काजी अनवर साहब ने बाकायदा गिला किया ये मीडिया के ऊपर आके, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट से बात करते हुए, दीगर सहाफियों से बात करते हुए। तो ये इतनी गैर संजीदा है ये जमात के, जिसको पता है कि हमारी अभी जो इलेक्शन है उसमें कामयाबी का दारोमदार जो है, बड़ा एक जो दारोमदार है वो बल्ले के ऊपर है, लेकिन उस मुकदमे में ये टाइम पे पेश नहीं हुए। इससे आप अंदाजा लगा लें। इधर जो वर्कर आके बैठे हुए हैं उनसे कौन मिल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो भी आपके सामने है। तो इतनी गैर संजीदगी में अगर आपको बल्ले का निशान नहीं मिलता और आपके लिए मुश्किलात होती हैं, तो खुदारा फिर सिस्टम को आप ब्लेम जो कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने रवैयों के ऊपर भी थोड़ी सी नजरसानी करें कि आपका अपना रवैया कितना संजीदा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि बल्ले के निशान की हेयरिंग है, जज बैठे बार बार पूछ रहे हैं कि किधर है बैरिस्टर गौर, किधर है दीगर लोग, और वो जो है बाद में आ रहे हैं। तो अगर आप ये आपको कहें कि जनाब हमें बल्ले का निशान नहीं मिला तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, तो ये हो गया, तो हो सकता है वो ज्यादती हुई हो, लेकिन कुछ अपनी अदाओं पे भी तो आप गौर करें ना बैरिस्टर गौर साहब, कि आपने सिर्फ वो जो मैंने पहले मिसाल दी है कि वो दोस्त या जो शादी पे सहेली होती है उसी के कहने पे चलना है, कि अपना माइंड भी अप्लाई करना है। कोई सहाफी आपसे राब्ता करे, कोई आपसे सीनियर कानूनदान राब्ता करे, कोई उनसे आप बात कर लें, उनसे पूछ लें कि भाई क्या मसला है। जो आपके लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनसे आप राब्ता रखें। ठीक है आप चेयरमैन बन गए हैं, मसरूफ हैं, लेकिन ऐसा तो ना करें ना कि जो आपकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, सीनियर कानूनदान हैं, आप उनसे भी जो है राब्ते में नहीं है। 3 दिन से वो आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, अब गालिबन शायद कोई राब्ता हो गया। और दूसरा, जज साहिबान आप लोगों को ढूंढ रहे हैं कि भाई किधर हो, आओ अपना मुकदमा पेश करो, और आप वहां पे पहुंचे नहीं। एनीवे, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।